السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صحیح باتیں بتاتے ہیں، سچ بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہم کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری برائی کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، اور کوئی موقع ہم کو تکلیف پہنچانے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے اگر کسی معاملے میں سچ بول دیا تو بس آپ کی جان خطرے میں آ گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو کوئی صحیح بات بتلا دی تو مخالفین آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی طریقے سے، کسی کے ساتھ کسی طریقے سے۔ اسی طریقے سے بہت سے ائمہ حضرات ہوتے ہیں، وہ اگر کسی خاص موضوع پر اپنی مسجد کے اندر بیان کر دیں تو جن لوگوں کے اندر وہ برائی موجود ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں امام کے، اور اس کو تکلیف دینے کا اور اس کے خلاف سازشیں رچنے کا، اس کو اس مسجد سے نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اس کی برائیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی برائی ہے، کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، اور جو ہے بس پھر اس کو چاروں طرف اچھالتے پھرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اور بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی، وہ کامل مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، لوگوں کے اندر گھلا ملا رہتا ہو، اور ان کی تکلیفوں پر صبر بھی کرتا ہو۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر اس کو پریشانیاں آتی ہیں، اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں، اس کی حق گوئی کی وجہ سے، اس کے درست بات بتلانے کی وجہ سے، اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اور اس کے صاف زبان اور صاف دل کے ہونے کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہو تو وہ زیادہ بڑے اجر والا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے اس مومن سے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملا نہیں رہتا اور نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ جب ان کے ساتھ رہے گا نہیں، ان کو صحیح باتیں نہیں بتلائے گا، اور ان کے ساتھ میں حق گوئی کی باتیں نہیں کرے گا، راستی کی باتیں نہیں کرے گا، تو پھر کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو ایسے آدمی سے وہ ایمان والا بہتر ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہو، معاشرت اس کی اچھی ہو، اور وہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہو، اچھی باتیں بتلاتا ہو، سچی باتیں بتلاتا ہو، حق باتیں بتلاتا ہو، تو وہ ایمان والا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ جو ہے بالکل بھی رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے، آپ کی برائی کرے، آپ کی غیبت کرے، آپ پر بہتان لگائے، الزام لگائے، آپ کی جو ہے عیب جوئی کرتا پھرے، باتیں بناتا پھرے، تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا اجر اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھ رہا ہے۔ اور جو لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور چاہے آپ کسی بھی لائن میں ہو، یہ میں خاص اماموں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہر وہ ایمان والا کہ جس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، غلط یعنی ناحق اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور وہ صحیح راستے پر ہے، درست راستے پر ہے، حق کے راستے پر ہے، اس کے باوجود اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بالکل بھی رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کا اجر بڑھ رہا ہے، بلکہ جو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی نیکیوں میں سے کٹوتی کر کے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔